بادشاہ نے اپنے بولے شہزادے کی شادی ایک جل پری سے کر دی۔ پھر اس جل پری نے بولے شہزادے کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ پورے محل میں کوہرام برپا ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ آپ سب کے دلوں کو چھو جائے گا اور آپ اتنا زیادہ انٹرٹین ہوں گے اور کامنٹ میں لکھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ پہلے اتنا مزیدار واقعہ اس سے پہلے ہم نے نہیں سنا۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بہت ہی رحم دل تھا۔ اس کی رایا بھی اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ اپنی ملکہ سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ بادشاہ کے 3 بہت ہی پیارے شہزادے تھے اور ایک دن ملکہ بادشاہ سے کہنے لگی کہ اگر میں دنیا سے چلی گئی تو تم دوسری شادی کبھی مت کرنا، نہیں تو میرے تینوں بچے رل جائیں گے، خاص طور پر یہ بھولا شہزادہ رل جائے گا۔ بادشاہ نے ملکہ سے وعدہ کیا اور کہنے لگا، اللہ تمہاری زندگی کرے، کیوں تو ایسی باتیں کرتی ہے؟ لیکن ملکہ کو کچھ ایسی بیماری تھی، وہ ہر وقت گھبرائی رہتی تھی۔ حکیموں طبیبوں سے ملکہ کا علاج کروایا گیا لیکن وہ ٹھیک نہ ہو پائی۔ پھر وہ قیامت کی گھڑی آئی کہ ملکہ کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس کے ننھے شہزادے بھی بلک بلک کر رونے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بادشاہ کو کچھ صبر آیا، لیکن وہ اپنی ملکہ کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ وہ نہ کھانا کھاتا تھا، نہ اس کو خود کا خیال رہتا۔ رایا بہت زیادہ پریشان تھی۔ ایک دن وزیر نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ سلامت، آپ دوسری شادی کر لو، ان بچوں کو ایک ماں کا سہارا تو ملے گا۔ لیکن بادشاہ نے اپنی ملکہ سے وعدہ کیا تھا، اس لیے بادشاہ نے صاف انکار کر دیا اور وزیر سے بولا، تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں دوسری شادی کر لوں؟ اب میرے بیٹے جوان ہو چکے ہیں اور میں شادی کرتا اچھا لگوں گا کیا؟ اب میں اپنے بیٹوں کی شادی کروں گا۔ بادشاہ کے 2 بیٹے تو بہت تیز اور بد دماغ تھے، لیکن ایک بیٹا بہت شریف، سیدھا سادہ اور بھولا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، بیٹا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں جانتا ہوں میری زندگی رہتے ہوئے میں تم تینوں کی شادیاں کر دوں۔ بیٹے بولے، ابا جان، جیسے آپ کی خوشی۔ بادشاہ سلامت ان سے کہنے لگے، بیٹا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی شادی کے لیے خود ہی لڑکی ڈھونڈو۔ لڑکے پریشان ہو گئے، ابا جان، ہم اپنے لیے خود لڑکیاں کیوں ڈھونڈیں گے؟ آپ ہو نا ہمارے لیے، آپ ہماری شادی خود طے کرنا، اور آپ جہاں بھی شادی کریں گے ہم خوشی سے قبول کر لیں گے۔ بادشاہ سلامت بولے، نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ فلاں سمندر کے پاس ایک بہت بڑی پہاڑی ہے، تم تینوں بھائی اس پہاڑی پر چڑھ کر تیر چلاؤ گے۔ جس کا تیر جس سمت جائے گا، اس سمت کو وہ اپنی دلہن کو ڈھونڈنے کے لیے چلا جائے گا۔ لڑکے راضی ہو گئے۔ بادشاہ سلامت نے اپنے گھوڑے نکالے۔ تینوں لڑکے اور بادشاہ سلامت صبح نہر کنارے اس پہاڑی کے پاس پہنچ گئے۔ پہلے بڑے بیٹے کی باری تھی۔ جب بڑے بیٹے نے تیر چلایا تو اس کے دائیں جانب گرا تو باقی دونوں ہنسنے لگے۔ چلو تم اب اپنی دلہن تلاش کرنے کے لیے دائیں جانب کا رخ کرو۔ پھر دوسرے بیٹے کی باری آئی، یعنی منجلے بیٹے کی باری تھی۔ منجلے بیٹے نے جب تیر چلایا، اس کا تیر وہیں پہاڑی کے اوپر ہی گر گیا۔ تو وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، کیا ہی بات ہے، مجھے کہیں بھی لڑکی ڈھونڈنے جانا نہیں پڑے گا، کیونکہ اسی ملک کی ایک لڑکی سے شہزادی محبت کرتا تھا۔ وہ اس کی طرف چل پڑا۔ اب بادشاہ کے تیسرے اور سب سے چھوٹے معصوم شہزادے کی باری تھی۔ جب معصوم شہزادے نے تیر چلایا تو تیر اس قدر ہوا میں چلا کہ سمندر کے پاس جا گرا اور وہ سمندر کی جانب کو چل پڑا۔ بادشاہ نے تینوں بیٹوں کو اللہ حافظ بولا اور محل واپس آ گیا۔ بیٹے جب اپنی دلہن کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو چھوٹے بیٹے کا جدھر تیر گیا تھا وہاں پر کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جب وہ پاس گیا تو ایک جل پری زخمی حالت میں بیٹھی تھی۔ شہزادہ جل پری کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ جل پری ڈرنے لگی، ہاں شہزادے، کیا تم بھی مجھے مارنے کے لیے آئے ہو؟ شہزادہ جلدی سے آگے بڑھا اور بولا، نہیں نہیں، میں تمہیں کبھی بھی نہیں ماروں گا، اور میں تو تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، میرا تیر غلطی سے تجھے لگ گیا۔ جل پری رونے لگی۔ شہزادے نے جلدی سے جل پری کے زخم کو صاف کیا، مرہم لگایا اور کچھ دیر جل پری کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ جل پری کہنے لگی، مجھے لگتا ہے تم اداس ہو، تمہارے دل میں کوئی ایسی بات ہے جو تم کہنا چاہتے ہو۔ شہزادہ بولا، جی ہاں، میرے بابا نے حکم دیا ہے کہ جدھر تم لوگوں کے تیر جائیں گے تم ادھر ہی جا کر اپنے لیے لڑکی ڈھونڈو گے۔ واللہ میں اس سمندر کے ارد گرد لڑکی کہاں سے ڈھونڈوں گا، میرا تیر تو ادھر گرا ہے۔
جل پری شرما کر بولی، اچھا تم اب غور سے دیکھو تو اس کا بھی حل تمہارے آس پاس موجود ہے، تمہیں اپنی دلہن ڈھونڈنے کے لیے کہیں دور جانا نہیں پڑے گا۔ شہزادہ حیرت سے بولا، میں سمجھا نہیں۔ جل پری مسکرائی اور کہنے لگی، اگر تم چاہو تو میں تمہاری دلہن بن سکتی ہوں۔ بولا شہزادہ یہ بات سن کر کہہ لگا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تم کون سا انسان ہو، تم تو ایک جل پری ہو، اور میری شادی جل پری سے کیسے ہو سکتی ہے؟ جل پری بولی، اچھا تو میری کرامات دیکھنا چاہتے ہو تو چلو میرے ساتھ۔ جل پری شہزادے کو لے کر سمندر کے پاس ایک کٹیا میں آ گئی۔ بولا شہزادہ حیران رہ گیا، وہ تو جل پری ہو اور اس کٹیا میں کیسے رہتی ہو؟ جل پری تو پانی کے بغیر بچتی نہیں۔ بولے کی باتیں سن کر جل پری بولی، یہ راز کی باتیں ہیں، ابھی راز ہی رہنے دو، دیکھو میں اب تجھے اپنا کمال دکھاتی ہوں۔ پھر جل پری نے بہت ہی مزیدار چائے بنا کر بولے شہزادے کے ہاتھ میں رکھی اور بولی، یہ دیکھو میں نے آپ کے لیے چائے بنائی ہے، اسے پی کر دیکھو کیسی بنی۔ بولے شہزادے نے چائے کا گھونٹ لگایا تو ہکا بکا رہ گیا اور کہنے لگا، تم تو واقعی تعریف کے قابل ہو، چائے تو واقعی بہت ہی مزیدار بنی ہے۔ بولا شہزادہ جل پری کی خوبصورتی دیکھ کر اندر ہی اندر پاگل ہوئے جا رہا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ انسانوں کی طرح سارے کام کیسے کر سکتی ہے اور انسانوں کی طرح یہ بول رہی ہے۔ بولا شہزادہ جل پری سے کہنے لگا، تم آخرکار مجھے بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم کون ہو؟ اتنی بات سنتے ہی جل پری زاروں کی طرح رونے لگی۔ بھولے نے کہا، ارے رونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم چپ ہو جاؤ۔ پھر جل پری کہنے لگی، میں نے کہا تھا نا کہ راز کو راز ہی رہنے دو، جب وقت آئے گا تو بتا دوں گی۔ بولا شہزادہ بولا، کوئی بات نہیں، جب تمہارا دل کرے مجھے بتا دینا، میں تمہیں دلہن بنانے کے لیے تیار ہوں، مجھے تم دل سے اچھی لگی ہو، تمہاری خوبصورتی میرے دل میں اترتی جا رہی ہے۔ جل پری کہنے لگی، اب رات کافی ہو چکی ہے، تم اپنے گھر جاؤ، کل بات کریں گے۔ اتنی دیر میں بولے کے باقی بھائی بھی اپنے محل واپس آ چکے تھے۔ دونوں شہزادوں کو بھی اپنے لیے شہزادیاں مل چکی تھی۔ بادشاہ نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، پیارے بیٹوں، کیا تم لوگوں نے اپنے لیے شہزادیاں ڈھونڈ لی ہیں؟ تو بادشاہ کے دونوں بیٹوں نے جواب دیا، جی ہاں بابا جان، ہم نے اپنے لیے شہزادیاں تلاش کر لی ہیں۔ وہیں پر بولا شہزادہ چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا، تو بڑے دونوں شہزادے اس کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، جہاں اس کا تیر گرا تھا وہاں پر تو اسے لمبے لمبے ناخنوں والی، لمبی لمبے بالوں والی کوئی چڑیل ہی ملی ہوگی، اور پھر کہے لگا کر ہنسنے لگے۔ تبھی بولا شہزادہ فوراً بولا، میری دلہن بہت ہی نازک ہے، بہت خوبصورت ہے۔ تو شہزادے فوراً بولے، کیا وہ کہیں کی راجکماری ہے؟ بولے شہزادے نے کہا، ہاں بالکل، میری ہونے والی دلہن کہیں کی راجکماری ہے۔ بولے شہزادے کی یہ بات سنی تو دونوں شہزادے خاموش ہو گئے، کیونکہ ان کی شادیاں کسی محلوں کی نہیں بلکہ غریب گھر کی لڑکیوں سے ہونے والی تھی۔ اتنے میں بادشاہ نے اپنے تینوں بیٹوں سے کہا، پیارے بیٹوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری دلہنیں کتنی سمجھدار اور گھر سنبھالنے والی ہیں، اس لیے تم اپنی اپنی دلہن کے پاس جاؤ اور میرے لیے ایک روٹی بنوا کر لاؤ۔ تینوں شہزادے ایک بار پھر اپنی اپنی دلہن کی طرف چل پڑے۔ سب سے پہلے بڑے شہزادے کی باری تھی۔ وہ جا کر اپنی ہونے والی دلہن سے کہنے لگا، میرے بابا جان کو تمہارے ہاتھ کی روٹی کھانی ہے۔ وہ بڑے غور سے کہنے لگی، روٹی میں بادشاہ کے لیے صرف بناؤں گی، اپنے شہزادے کے لیے، باقی کسی کے لیے نہیں۔ شہزادہ تھوڑا رنجیدہ ہوا اور کہنے لگا، میرے بابا کی فرمائش ہے، تم بنا دو نا۔ زبردستی سے اس نے اپنی ہونے والی بیوی سے روٹی بنوائی، لیکن روٹی سخت اور بے ذائقہ تھی۔ اب درمیان والے شہزادے کی دلہن کی باری تھی۔ اس نے بڑے پیار اور نرمی سے کہا، میں پوری کوشش کروں گی، روٹی سچی نیت سے بناؤں گی، لیکن پھر بھی اس سے روٹی زیادہ اچھی نہ بن سکی۔ اب بھولے شہزادے کی باری تھی۔ بھولا شہزادہ جل پری کے پاس پہنچا تو جل پری مسکرا کر کہنے لگی، مجھے پوری امید تھی تم ضرور آؤ گے، لیکن تم آج پھر پریشان لگ رہے ہو۔ شہزادہ مسکرا کر بولا، میرے ابا جان نے کہا ہے تم میرے دل کی ملکہ ہو، تم بادشاہ کے لیے ایک روٹی بنا دو۔ جل پری شرما کر کہنے لگی، تم انسانوں کی دنیا کے رسم و رواج کتنے دلچسپ ہیں، چلو میں اپنا حصہ ڈالتی ہوں۔ جل پری نے سمندر کی ریت پر ہاتھ ڈالا اور جیسے ہی ایک سیپی اٹھائی، اس پر ہاتھ رکھا تو ایک جادوئی بیل بنا سمندر کی گہرائیوں سے رنگ برنگی مچھلیاں کچھوے نمودار ہوئے۔ جل پری نرمی سے بولی، میرے دوستو، مجھے زمین سے گندم یا آٹا لا دو، میں ایک خاص مہمان کے لیے روٹی بنانا چاہتی ہوں۔
مچھلیاں سمندر سے نکل کر کناروں کی طرف چل پڑیں اور کسی بڑے درخت کے نیچے چھپی ہوئی تھیلیوں سے گندم نکال کر لا رہی تھی۔ جل پری مسکرا کر کہنے لگی، اب تم آرام کرو، باقی کام میں خود کر لوں گی۔ پھر وہ ایک بڑے سے برتن میں آٹا گوندھتی ہے اور گرم پتھروں پر بڑی نرمی اور محبت سے آگ جلا کر روٹی بنا دیتی ہے۔ جب تینوں شہزادے روٹیاں لے کر گھر آتے ہیں تو بادشاہ خود روٹیوں کو چکھتا ہے۔ پہلی روٹی سخت اور بے ذائقہ تھی، دوسری روٹی کوشش کی گئی مگر خاص نہیں، لیکن تیسری روٹی نرم خوشگوار، ایسے کہ بادشاہ کی آنکھوں میں خوشی آ گئی۔ بادشاہ سب سے پوچھنے لگا، یہ تیسری روٹی کس نے بنائی ہے؟ بولا شہزادہ، جھوٹ نہیں بولا لیکن سچ کا بھی پورا راز نہیں کھولا، بس اتنا کہا، جس نے بھی بنائی اس نے دل سے بنائی ہے۔ بادشاہ مسکرا کر کہنے لگا، ایسی دلہن ہی ہمارے گھر کی شان ہو سکتی ہے۔ بادشاہ سلامت روٹی کھانے کے بعد فوراً سے اپنے بیٹوں سے کہنے لگے، پیارے بیٹو، تم لوگ اپنی اپنی دلہنوں کے پاس پھر سے جاؤ اور میرے لیے کچھ کپڑا سلوا کر لاؤ، تاکہ میں یہ جان سکوں تمہاری بیویاں کپڑوں کو پیوند لگانا جانتی ہیں یا نہیں۔ اگر تو وہ سینہ پرونا جانتی ہیں تو میں یہ جان لوں گا کہ اگر کوئی ہم بھی تم لوگوں پر مشکل وقت آئے گا تو وہ تم لوگوں کا ساتھ ضرور دیں گی۔ بادشاہ کی بات سن کر بڑے دونوں شہزادے بولے، کیوں نہیں ابا جان، ہماری بیویاں ضرور آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کپڑا سیل کر دیں گی، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ سلیقہ مند ہیں۔ لیکن بادشاہ کا سب سے چھوٹا شہزادہ وہ بالکل سر کو نیچے رکھ کر بیٹھا تھا۔ بادشاہ سلامت نے اپنے بھولے بیٹے کو آواز دی اور بولا، بیٹا تم بھی تو بولا کرو، کیوں خاموش رہتے ہو؟ تجھے کیا پریشانی ہے؟ بولا شہزادہ بولا، ابا جان ایسی کوئی بھی بات نہیں، آپ جو بھی حکم دو گے میں بجا لاؤں گا۔ اس کے بعد تینوں بھائی ایک دفعہ پھر سے اپنے اپنے سسرال کی طرف چل پڑے۔ بھولا شہزادہ پھر سے اداس چہرہ لے کر جل پری کے پاس پہنچ گیا۔ جل پری نے جب بولے شہزادے کا چہرہ دیکھا تو پھر سے پوچھنے لگی، تم اب پھر پریشان ہو؟ بولے شہزادے نے اپنا سارا ماجرا سنا دیا۔ جل پری بولی، اتنی سی بات پر پریشان ہو گئے؟ اتنے میں جل پری نے پھر سے سمندر کی ایک سیپی کو ہاتھ لگایا تو اس کے سامنے کافی ساری مچھلیاں آ گئی۔ جل پری نے مچھلیوں سے کہا، جہاں سے مرضی میرے لیے ریشم کے دھاگے ضرور لے کر آؤ۔ ساری مچھلیاں وہاں سے چلی گئیں اور کچھ ہی دیر کے بعد سب ریشم کا دھاگا لے کر واپس آئی۔ جل پری نے بڑے ہی پیار سے اب ان سے ایک چھوٹا سا رومال تیار کیا اور پھر اس کو بولے شہزادے کو دے دیا۔ بولے شہزادے نے جلدی سے وہ رومال پکڑا اور بادشاہ سلامت کے پاس آ گیا۔ دونوں بھائی بھی محل میں آ چکے تھے۔ پہلے بادشاہ سلامت کے آگے اس کے بڑے بیٹے نے ایک چھوٹی سی چادر پیش کی۔ بادشاہ سلامت کو وہ چادر کچھ خاص پسند نہ آئی، کیونکہ اس پر اچھی طرح سے سلائی نہیں لگی تھی۔ اس کے بعد اب منجلے شہزادے کی باری تھی۔ اس نے جب اپنے ہاتھ سے چادر بادشاہ سلامت کو دکھائی تو وہ چادر کچھ ریشمی داغوں کو ملا جلا کر بنی ہوئی تھی اور پہلی چادر سے اچھی بنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد بھولے شہزادے کی باری آئی۔ بھولے شہزادے نے اپنی جیب سے ایک رومال نکال کر اپنے باپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اتنے میں دونوں بڑے شہزادے بولے شہزادے پر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اے ہمارے بولے بھائی، ابا جان نے تو پیوند لگانے کے لیے کہا تھا اور تمہاری ہونے والی دلہن کتنی بے وقوف ہے، اس نے پورے کا پورا رومال ہی بنا دیا۔ اتنا بول کر دونوں بھائی کہے لگا کر ہنسنے لگے۔ بادشاہ سلامت کو ان پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، میں بہت بار تم لوگوں کو سمجھا چکا ہوں، زیادہ ہنسنے سے شیطان حاوی ہوتا جاتا ہے۔ جب بادشاہ سلامت نے اپنے بولے شہزادے کا رومال دیکھا تو وہ نہایت ہی سلیقے کے ساتھ بنا ہوا تھا۔ اب رومال کو دیکھ کر بڑے دونوں شہزادوں کی ہنسی غائب ہو چکی تھی۔ بادشاہ سلامت خوش ہو کر بولے، شہزادے سے کہنے لگے، اے میرے بھولے بیٹے، تمہاری بیوی ہر پریشانی میں تمہارا ضرور ساتھ دے گی۔ اس کے بعد کچھ دن گزرے۔ بادشاہ سلامت نے اپنے دونوں شہزادوں کی شادی کر دی اور ان دونوں کی دلہنیں بیاہ کر گھر لے آئے۔ پھر بادشاہ سلامت اپنے بولے شہزادے سے بولے، بیٹا تم اپنی دلہن کو خود ہی شادی کر کے گھر لے آؤ، تمہارے ساتھ میں نہیں جا سکتا، اس کا بھی کوئی راز ہے اور تم مجھے مجبور مت کرنا۔ بولا شہزادہ چپ چاپ جل پری کی جھونپڑی میں ایک مولوی کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ جل پری دلہن بنی بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ مولوی صاحب ان دونوں کا نکاح پڑھایا اور بڑی عجیب نظروں سے دیکھ بھی رہا تھا، کیسے جل پری سے ایک شہزادے کی شادی ہونے جا رہی ہے۔ پھر خاموشی سے مولوی صاحب نے بنا کچھ پوچھے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ بولے شہزادے نے نکاح کے بعد جب اپنی جل پری دلہن کے ساتھ محل میں دہلیز پر قدم رکھا تو پورا محل ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ اس کی سب کی نگاہیں اس حسین نازک اور اجنبی سی لڑکی پر جم گئی۔
جس کی آنکھوں میں گہرے سمندر کی چمک تھی اور چال میں کسی نواب سی نرمی۔ محل کی خادمائیں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر سرگوشیاں کرنے لگی۔ شہزادے کے دونوں بڑے بھائی حیرت سے نظریں پھاڑ کر اپنے بھائی کو دیکھنے لگے اور ان کی بیویاں منہ بنا کر اپنے دل ہی دل میں کچھ سوچنے لگی اور پورے محل میں لوگ منہ جوڑ جوڑ کر باتیں کرنے لگے۔ بادشاہ کے بولے شہزادے نے جل پری کے ساتھ شادی کر دی، یہ کیا انوکھا کھیل کھیل دیا اس نے، لیکن بادشاہ کے ڈر سے کوئی بھی سامنے آ کر بات نہیں کرتا تھا۔ بڑا شہزادہ آگے بڑھ کر کہنے لگا، بھیا آپ نے تو دلہن ایسی چنی جیسے کہ پریوں کی رانی ہو، مگر یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ انسان تو بالکل نہیں لگتی۔ اس کے لہجے میں مذاق بھی تھا، شک بھی تھا۔ بولا شہزادہ ابھی کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اتنے میں بادشاہ سلامت اپنا عصا ٹیکتے ہوئے آگے بڑھے اور گرجدار آواز میں بولے، خاموش! کسی کے چہرے سے اس کی اصلیت کا اندازہ مت لگاؤ۔ جو دکھتا ہے ہمیشہ وہی سچ نہیں ہوتا۔ یہ وہی ہے جس نے میرے بیٹے کو ہر بار سہارا دیا، جو سادگی سے بولتی ہے مگر وفا کی تصویر ہے۔ اتنا سننا تھا، محل میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ سلامت نے جل پری کو اپنے قریب بلایا اور جب وہ نرمی سے چلتی ہوئی ان کے پاس پہنچی تو بادشاہ نے اس کے ہاتھ میں بنا ہوا وہی رومال دیا جو اس نے چند دن پہلے پیش کیا تھا۔ انہوں نے رومال سب کو دکھایا اور بولے، یہ صرف ایک رومال نہیں، یہ ایک لڑکی کی عقل، فن، خلوص اور محبت کا ثبوت ہے۔ جسے بغیر کہے سب کچھ سمجھ آئی، وہی میرے بیٹے کی سچی ساتھی ہے۔ بڑے بیٹوں کی بیویاں دل دل میں جلنے لگی۔ چھوٹے بیٹے کی بیوی بھی کچھ شرمندہ سی ہو گئی، کیونکہ جل پری کی آنکھوں میں نہ غرور تھا نہ مقابلہ، صرف سچائی تھی۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا، تینوں بھائی اپنی اپنی دلہنوں کو لے کر اپنے اپنے کمرے میں جاؤ۔ رات گئی۔ کچھ ہی دنوں میں جل پری کی سادگی، سلیقہ مندی اور محبت بھرے رویے نے سب کا دل جیت لیا۔ وہ صبح بادشاہ سلامت کی خدمت کرتی اور رات کو شہزادے کے ساتھ محل کے باغ میں چاندنی تلے بیٹھ کر خاموش ستارے گنتی رہتی۔ ایک دن پھر کچھ ایسا ہوا جو سب کے لیے حیرت کا باعث بن گیا۔ محل میں ایک خاص تقریب رکھی گئی۔ آج بادشاہ کے محل جشن تھا۔ وہ یہ دن تھا جب محل کے سب لوگ بڑے حوض میں ہاتھ دھوتے اور دعا مانگتے۔ جل پری جیسے ہی پانی میں ہاتھ ڈالتی تو پانی میں ایک دم چمک سی پھیل جاتی اور اس کے ہاتھ نیلے نیلے موتیوں جیسے نظر آنے لگتے۔ سب پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگتے اور کسی نے دبے لفظوں میں کہہ دیا، یہ تو کوئی عام انسان نہیں۔ آج کی رات شاید کافی باری ہونے والی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ محل میں خاموشی کا راج تھا۔ ہر سمت نیند نے اپنے پر پھیلا رکھے تھے۔ جل پری کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ بار بار کروٹیں بدلتی، کبھی کھڑکی کے پردے ہٹا کر آسمان کو تکتی، کبھی شہزادے کے سوتے ہوئے چہرے کو دیکھتی، مگر اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ ایک عجیب سی کشش جاگ رہی تھی، جیسے کوئی اندیکھی ڈور اسے کھینچ رہی ہو۔ پھر وہ آواز دوبارہ جیسے سمندر کی گہرائیوں سے ابھرتی، کوئی سزا، کوئی سستی، کوئی پکار سمندر کی طرف، آؤ تمہاری سزا مکمل ہو چکی ہے، تمہارا وقت آ گیا ہے، بس ایک آخری ڈبکی تھی، پھر تم مکمل انسان بن جاؤ گی۔ جل پری گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی یہ آواز کسی فریب کی نہیں، یہ سچائی ہے۔ اس کی تقدیر کی آواز، اس کے ماضی کا دروازہ۔ وہ آہستہ سے پھر بستر سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی، لیکن پیچھے سے شہزادے نے آنکھیں ملتے ہوئے آواز دی، کہاں جا رہی ہو؟ رات کا وقت ہے، یہ گھبراہٹ کیسی؟ جل پری ایک لمحے جھٹکی، پھر پلٹ کر اس کے قریب آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لب کانپ رہے تھے۔ مجھے جانے دو، مجھے جانا ہوگا۔ آہستہ سے آواز اس نے نکالی، سمندر بلا رہا ہے، میری کہانی اب تمہیں جان لینی چاہیے، کیونکہ اب چھپانے کا وقت نہیں رہا۔ شہزادہ حیرانی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر وہ ساری کہانی سنانے لگی۔ میں بھی ایک وقت شہزادی تھی، نہایت مغرور، خود پسند اور بے رحم۔ میرے محل میں ایک دن ایک غریب عورت اپنے بچے کو گود میں لیے بھیک مانگنے لگی، بچہ بھوکا ہے، کچھ دے دو۔ اور اس کی آواز میرے مغرور کانوں میں چبھنے لگی۔ میں نے غصے میں آ کر اسے دریا کے کنارے دھکیل دیا۔ بچہ میری آنکھوں کے سامنے پانی میں گر گیا اور میں صرف تماشائی بنی کھڑی رہی۔ اس کی آواز رند گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن میں بھول گئی تھی دریا صرف پانی نہیں رکھتا، اس میں انصاف بھی ہے۔ اسی لمحے دریا کی لہریں بلند ہو گئیں اور مجھے اپنی گہرائیوں میں کھینچ لیا۔ مجھے سزا ملی، میں جل پری بنا دی گئی اور مجھ پر قید لگا دی گئی کہ جب تک کوئی شہزادہ اور سچے دل کا انسان مجھ سے دل سے محبت کر کے نکاح نہ کرے، میں دوبارہ انسان نہیں بن سکوں گی۔ شہزادہ دنگ رہ گیا، اس کے لبوں پر کوئی لفظ نہ آیا، بس اس نے جل پری کا ہاتھ تھامے رکھا اور اب وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اب وہ وقت آ چکا ہے، مجھے سمندر کی گہرائی میں صرف ایک بار اترنا ہوگا
اور اگر دریا نے مجھے معاف کر دیا تو میں ہمیشہ کے لیے انسان بن جاؤں گی۔ شہزادہ خاموش تھا، اس کی آنکھوں میں ڈر سا تھا۔ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، جل پری نے نرمی سے کہا۔ نہیں، یہ سفر میرا ہے، میری سزا، میرا کفارہ، بس تم دعا کرنا میں واپس آ جاؤں، ہمیشہ کے لیے تمہاری بن کر، ایک مکمل انسان کی صورت میں۔ اور پھر وہ اکیلی نکل گئی، چاندنی رات میں خالی سڑکوں پر، محل سے دور سمندر کی طرف، جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی اور شاید اب ختم ہونے جا رہی تھی، ایک نئے روپ میں جنم لینے جا رہی تھی۔ چاندنی رات میں سمندر کے کنارے جل پری تنہا کھڑی تھی۔ آسمان پر ستارے ایسے چمک رہے تھے جیسے خود کائنات اس کے فیصلے کی گواہ بننے آئی ہو۔ سمندر خاموش تھا، مگر اس کے اندر ایک طوفان تھا، وہ طوفان جو برسوں پہلے جل پری کے گناہوں کو اپنے اندر دفن کر چکا تھا۔ جل پری نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور دعا مانگی۔ اے سمندر، اے وہ قوت جس نے مجھے سزا دی، اب میں واپس آئی ہوں، دل میں ندامت، آنکھوں میں پشیمانی اور روح میں تبدیلی لیے۔ مجھے معاف کر دو، مجھے انسان بنا دو، سچی محبت کی بدولت میں نے اپنے اندر کے غرور کو مارا ہے، اب ایک بیوی، ایک عورت بن کر جینا چاہتی ہوں۔ پھر وہ آہستہ سے سمندر میں قدم رکھتی گئی، پانی اس کے قدموں سے لپٹنے لگا، جیسے برسوں بعد اپنی بیٹی کو گلے لگانا چاہتا ہو۔ وہ آگے بڑھتی گئی جب تک وہ پوری کی پوری پانی میں نہ ڈوب گئی۔ چند لمحے گزرنے کے بعد پانی کی سطح پر ایک عجیب سا نور پھیلنے لگا، جیسے نیلے رنگ کی روشنی پورے ساحل کو چمکانے لگی ہو۔ سمندر میں لہر ناچنے لگی جیسے جشن منا رہی ہو۔ پھر اچانک پانی کی گہرائی سے ایک آواز آئی، تیری توبہ قبول ہوئی، تیرے گناہ دھل گئے، اب تو انسان ہے، دل سے، جسم سے، روح سے۔ اسی لمحے جل پری پانی سے اوپر ابھری، مگر اب وہ جل پری نہ رہی، بلکہ وہ ایک مکمل انسان بن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن ان میں خوشی تھی، سکون تھا اور آزادی تھی۔ لیکن تبھی پیچھے سے آواز آئی، میں نے کہا تھا میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ جل پری پلٹی تو شہزادہ خود سمندر کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے بھاگتے ہوئے نم آنکھوں سے جل پری کو گلے سے لگا لیا۔ چاہے تم جل پری ہی رہتی، انسان نہ بھی بنتی، میری محبت تم سے کم نہ ہوتی۔ میں نے تمہیں سچے دل سے پیار کیا ہے، نہ کہ تمہاری صورت دیکھ کر۔ اور یوں وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سمندر سے باہر نکل آئے۔ ان کے قدموں کے پیچھے چاندنی چمکتی گئی، جیسے قدرت نے ان پر روشنی کی چادر بچھا دی ہو۔ جل پری نے بھولے شہزادے کو بتایا، میرا نام پونم شہزادی تھا اور میں فلاں ملک کی شہزادی تھی۔ میرا بابا مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن آج پتہ نہیں مجھے کھونے کے بعد میرے بابا کیسے ہوں گے، کیونکہ کافی عرصے تک میں جل پری بن کر یہ سزا بھگت رہی ہوں۔ اے بھولے شہزادے، تم ایک بار مجھے میرے بابا سے ملوا دو، پھر چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ بھولے شہزادے نے جلدی سے پونم شہزادی کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو جائے، میں تمہیں ابھی فوراً تمہارے بابا کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ پونم شہزادی کے باپ نے جب پونم شہزادی کو دیکھا تو زاروں کے تار رونے لگا۔ اے میری پیاری بیٹی، میں نے تجھے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، کہاں چلی گئی تھی، تجھے اپنے باپ کی ذرا فکر نہیں ہوئی کہ تیرا باپ تیرے بن مر جائے گا۔ پونم شہزادی زاروں کے تار رونے لگی اور اپنا سارا واقعہ اپنے بابا کو بتایا، اور پھر بھولے شہزادے سے ملوا کر کہنے لگی، ابا جان، میری بھولے شہزادے سے شادی ہو گئی، اگر یہ بلا انسان مجھ سے شادی نہ کرتا تو شاید بابا آپ اپنی بیٹی کو کبھی اصلی حالت میں نہ دیکھ پاتے۔ بادشاہ سلامت نے بھولے کو اپنے سینے سے لگایا، پھر پونم اور بھولا شہزادہ ایک ہو گئے، پھر انہوں نے وہاں سے اجازت لی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ محل واپس پہنچے، سب لوگ ان کے حسن و نور کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ بادشاہ سلامت نے ان دونوں کو گلے سے لگا کر کہا، آج میں نے سیکھا، انسان صرف وہ نہیں جو پیدا ہوتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو بننے کا سفر طے کرتا ہے۔ میری بہو اب تو صرف دلہن نہیں، ایک مثال ہے، مغرور سے توبہ، سزا معافی اور نفرت سے محبت کا سفر تم نے اچھے سے طے کر لیا۔ وقت گزرا، جل پری نے محل میں سب کو پیار سکھایا، خدمت سکھائی اور سب کو بتایا، ایک عورت صرف خوبصورتی سے نہیں، اپنے دل کی سچائی سے پہچانی جاتی ہے۔ جشن کی محفل سجی ہوئی تھی، محل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، جل پری اب انسان بن چکی تھی اور شہزادے کی سچی شریک حیات کے طور پر سب کے دلوں میں جگہ پا چکی تھی۔ بادشاہ سلامت نے جب اسے محل کی سب عورتوں، بیٹیوں، بہوؤں اور خادماؤں کے درمیان بٹھا کر دیکھا تو اپنی کرسی شاہی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنی چمکتی ہوئی لاٹھی زمین پر ٹیکتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور پھر بلند آواز میں سب سے مخاطب ہوئے، آج میں نے سیکھا اور تم سب کو سکھانا چاہتا ہوں کہ انسان کی اصلیت اس کے رتبے، محل، لباس یا ظاہری صورت میں نہیں، انسان کا اصل حسن اس کے دل، اس کی نیت، اس کی اصلاح میں ہوتا ہے۔ یہ جو آج تمہارے سامنے بیٹھی ہے، کبھی غرور میں ڈوبی ایک شہزادی تھی، لیکن اس نے اپنی غلطی مانی، سزا پائی، صبر کیا
خود کو بدلا اور آخرکار ایک نئی زندگی پائی۔ یاد رکھو، جو اپنی خطا پر شرمندہ ہو جائے وہ اللہ کے سب سے قریب ہو جاتا ہے، اور جو سچائی، محبت اور قربانی کی راہ پر چلے وہی اصل میں بادشاہ بنتا ہے، چاہے اس کے پاس تاج ہو یا نہ ہو۔ بادشاہ سلامت نے پھر ایک نظر ڈالی اور آخر میں کہا، جل پری اب صرف ایک کہانی نہیں رہی، وہ ایک سبق ہے۔ اگر تم دل سے بدلو تو تقدیر بھی تمہارے لیے بدل جاتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کا یہ پیار بھرا واقعہ آپ سب کو کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں کہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ شکریہ۔